الحمدللہ۔ دوستو، جب انسان اس مایوسی کے آخری درجے پر پہنچتا ہے نا، تو میرا رب اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تب کام آتی ہے اللہ کی وہ عظیم کتاب، اور اس کتاب کی سب سے پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا بات ہے قرآن کی! کبھی سوچا ہے کہ جب اس پوری دنیا میں کوئی آپ کی بات سننے والا نہیں ہوتا، جب دل اندر سے بالکل ٹوٹ جاتا ہے اور ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، تب انسان کیا کرے؟ ہم لوگ پریشانیوں میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دوستوں کو اپنے دکھ سناتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، لیکن بدلے میں کیا ملتا ہے؟ صرف خاموشی یا پھر لوگوں کا مذاق۔ انسان اکیلا ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اس کا دل چیخ چیخ کر پکارتا ہے کہ کاش کوئی ایسا ہو جو بنا مطلب کے میری باتیں سنے، جو میرے دل کے اس درد کو بنا کہے سمجھ جائے۔ کاش کوئی ایسا دروازہ ہو جو میرے لیے 24 گھنٹے کھلا رہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ دوستو، جب انسان اس مایوسی کے آخری درجے پر پہنچتا ہے نا، تو میرا رب اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تب کام آتی ہے اللہ کی وہ عظیم کتاب، اور اس کتاب کی سب سے پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ۔ اس سورت کا شان نزول ہی آپ کے ہر درد کا علاج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک ایسی آواز آئی جو پہلے کبھی نہیں سنی گئی تھی۔ ایک فرشتہ زمین پر اترا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس فرشتے نے آ کر اللہ کے نبی کو ایک ایسی خوشخبری دی جو ان سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی۔ وہ خوشخبری تھی 2 روشنیوں کی، 2 نور کی، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ سبحان اللہ! یہ سورت اس وقت مکمل نازل ہوئی جب مکہ کے مسلمان بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی میں تھے، ان پر ظلم ہو رہا تھا اور وہ ٹوٹ رہے تھے۔ تب اللہ نے یہ سورت تحفے میں دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے، اور میرا بندہ جو مانگتا ہے اسے دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے قرآن کی! جب آپ کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ سن لیجئے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اوپر سے میرا رب جواب دیتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب آپ ٹوٹے ہوئے دل سے کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ، اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا۔
تو میرے پیارے بھائی، میرے دوست، جب اتنا بڑا رب، آسمانوں کا مالک، تمہاری ایک ایک آیت پر تمہیں خود جواب دے رہا ہے، تو پھر تم کیوں روتے ہو اس دنیا کے آگے؟ کیوں پھیلاتے ہو ہاتھ ان لوگوں کے آگے جو خود محتاج ہیں؟ تمہارا رب تو تم سے بات کرنے کے لیے ہر نماز میں تمہارا منتظر رہتا ہے۔ تم بس ٹوٹے ہوئے دل سے ایک بار الحمدللہ کہہ کر تو دیکھو، وہ زمین و آسمان کے دروازے کھول دے گا۔ نماز صرف ایک فرض نہیں ہے، یہ تمہارے رب سے ڈائریکٹ بات چیت ہے۔ جب اگلی بار نماز میں کھڑے ہوں تو یہ سوچ کر کھڑے ہونا کہ کوئی تو تمہیں سن رہا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، تمہیں کھلانے والا، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ کیا بات ہے اس قرآن کی، کیا بات ہے اس قرآن کی، کیا بات ہے اس قرآن